اب اتنا کرم ہے اس کا کہ عدم سے وجود دیا، انسان بنایا، اپنے نبی کی امت میں سے بنایا، بے پناہ دنیاوی نعمتیں دے دی، بے پناہ اوصاف وجود کے اندر پیدا کر دی، رشتے ناتے، بیٹے، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد کے لیے حساب کرنا۔ اس تھوڑی سی زندگی میں کسی چیز کے کھانے سے بھی منع نہیں کرنا، حلال طریقے سے کماؤ اور پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اگر بندہ اتنا بھی نہ کرے اور اسے بتا بھی دیا جائے کہ اگر یہ نہ کرو گے تو آئندہ کی زندگی میں تمہارے ساتھ اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا، تمہیں بھگتنا پڑے گا، تو اگر بندہ اتنا بھی نہ کرے تو وہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے تو بہت دامن کرم وسیع کیا، اس نے میرا دامن پھٹک دیا اور ابلیس کے پیچھے چلا گیا، اب یہ اپنی محنت سے جہنم میں داخل ہوا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو عجیب بات کہی جاتی ہے نا کہ جنت میں جانے کے لیے بڑا اوکھا ہونا پڑتا ہے اور بڑا مجاہدہ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے تو سادہ سادہ کام، سچ بولنا آسان ہے، جھوٹ بولنا مشکل ہے، مزدوری کر کے کھانا آسان ہے، چوری کر کے، جوا کھیل کر، ڈھاکہ مار کر لانا مشکل ہے، شادی کرنا آسان ہے اور بدکاری کرنا مشکل ہے، حلال کھانا آسان ہے، حرام کھانا مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بندہ بڑی محنت کر کے دوزخ میں جاتا ہے، زیادہ محنت دنیاوی زندگی میں دوزخی کو اٹھانا پڑتی ہے کہ وہ مشکل کام کرتا ہے، دنیا کی ملامت بھی سہتا ہے، معاشرے کی لعن طعن بھی سہتا ہے، جیلیں بھی بھگتتا ہے، ماریں بھی کھاتا ہے، اور تب جا کے دوزخ پہنچتا ہے۔ تو فرمایا جب یہ اتنی محنت کر کے دوزخ میں آئے ہیں تو اب ان کی خاطرداری بڑی کی جائے گی کہ ان کا بچھونا بھی جہنم کی آگ کا ہوگا اور ان کے اوپر ڈھانپنے والی چیز غواش اوڑھنا بھی جہنم کی آگ کا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، یعنی انہوں نے تو ظلم کی حد کر دی۔ اللہ کریم کے پروردگار عالم ہونے کا انکار کر دیا، اس کے خالق ہونے کو تسلیم نہیں کیا، اس کے حق حاکمیت کا انکار کر دیا، اس کے حق حاکمیت کو نہیں مانا۔ اب آپ کے پاس دنیاوی حکومت ہے، آنے جانے والے فانی لوگ ہیں، کوئی حکومت کے احکام کا انکار کرے تو باغی قرار دے کر جیل میں ڈال دیں۔ فرمایا اس نے بھی بغاوت کی، جہنم میری جیل ہے، ہم نے جیل میں ڈال دیا، اب اوڑھنا بچھونا جہنم میں آگ ہی کا ہے۔ اور جو ظلم کرتے ہیں، ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کا مقام نہ ہو، یہ ظلم ہے، یعنی کسی کام کو غلط طریقے سے کرنا، عقیدے میں غلطی، شرک آ گیا، کفر آ گیا، عمل میں غلطی، خلاف شریعت، یہ سارا ظلم ہے۔ تو فرمایا جب اس نے تھوڑا سی اسے مہلت ملی تو اس نے سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں کیا، تو اب بڑی مدت میں اس کو بھگتتا رہے گا۔ انتخاب اس کا اپنا تھا، اس کے سامنے تھی جنت بھی دوزخ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دی، قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کر دی، عقائد سے لے کر اعمال تک کہ جنت کے جانے کے لیے عقیدہ کیا ہوگا، اعمال کیا ہوں گے، اور اس کے خلاف ہوں گے تو وہ جہنم میں لے جائیں گے۔ اس نے اپنی پسند سے محنت کر کے، مشقت کر کے، رات نیک کر کے، مارے کھا کے، ملامت برداشت کر کے، لعن طعن برداشت کر کے، جیلیں بھگت کر، یہ بڑے محنت کر کے جہنم میں پہنچا۔ اب اسے فرمایا جہنم میں تو موج کرنی چاہیے، جو کچھ ہے وہ تو اسے بہت سا ملنا چاہیے، لہذا اس کا اوڑھنا بچھونا سب آگ کا بن جائے گا۔
اب اس کے مقابلے میں جنت میں جانے کے لیے فرمایا کسی کو اوکھا نہیں ہونا پڑتا. تو جو پنجابی تو بولے نا اوکھا، اب اس کی وضاحت اردو نہیں کر سکتے. اردو میں کہوں گا مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، محنت نہیں کرتا، تو وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا. پنجابی کا لفظ جو ہے نا اوکھا، وہ صحیح مفہوم ادا. فرمایا جنت میں جانے کے لیے کسی کو اوکھا نہیں ہونا پڑے گا، اس لیے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، پیروی کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہیں ہم کوئی ایسا کام کرنے کو نہیں کہتے جو نہ کر سکتے. یعنی جو کام ان کے بس میں نہیں ہے اس کے وہ مکلف ہیں، ان سے اس کے بارے پوچھا ہی نہیں جائے. لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی جان کو اس کام کی تکلیف نہیں دیتے جس کی ہم نے اسے طاقت نہیں. جنت جانا اوکھا گناہ ہوا تو اوکھا ہوتا. اوکھا کام تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بس میں نہ ہو، جس کے لیے تکلیف کرنی پڑے. فرمایا جنت جانے کے لیے کوئی اوکھا کام ہم نہیں کرتے. جو بندہ جو کام نہیں کر سکتا اس کے کرنے کا مکلف. اب نماز میں قیام فرض، فرائض صلاۃ میں ہے قیام. اگر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے قیام معاف ہو، کمال ہے. حق ہو. روزہ فرض ہے، بیمار ہے قضا کر لے، تکلیف ہے نہ رکھو، بعد میں قضا کر لے. اور اگر ایسا بیمار ہے، ایسی کوئی بیماری ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں، یا عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب اس کے صحت مند ہونے کی امید نہیں، تو فدیہ دے دو. ایک مسکین کو صبح شام کھانا کھلا دو، تمہارا روزہ ہو. وہ موتی ہو گئی. وضو نہیں کر سکتا، کوئی بیماری ہے یا پانی نہیں ملا، فرماتے ہیں مٹی پہ ہاتھ مار کے منہ پہ پھیر لو، ہاتھوں پہ پھیر لو. تو وضو سے حضور فرماتے ہیں وضو سے جلد پاک ہوتی ہے، تیمم سے ہڈیاں اور ان کا گودا بھی پاک ہوتا ہے. وہ غسل کو بھی کفایت کر گیا، وضو کو بھی کفایت کر گیا. جو کام کر نہیں سکتا اس کے کرنے کا اسے حکم ہی نہیں، نہ اس کے بارے اس سے سوال ہوگا. فرمایا اتنی آسان زندگی والے لوگ جو ہیں اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت کے رہنے. یہاں کوئی بات الٹ دی گئی ہے. ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جنت بڑی اوکھی ہے اور دوزخ میں تو بندہ گھڑم سے جا پڑتا ہے. لیکن بات جب قرآن سے پوچھی جائے تو بات بالکل مختلف ہے. جنت جانا آسان ہے اور دوزخ جانے کے لیے اوکھا ہونا پڑتا ہے، مشکل اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، جیلیں بھگتنا پڑتی ہیں، زمانے کی لعن طعن سننا پڑتی ہے.